السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آخری جو پروگرام آپ سے بات جس موضوع پہ چل رہی تھی وہ تھا تو بلاسفیمی اور اس کے متعلقہ ایکٹیویزم کا، لیکن ابھی اس میں کچھ اور باتیں باقی تھیں۔ جو بات اس دن میں نے نہیں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ جو اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے جن کی میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے فکری دیانت، ان کی ایمپیتھی اور معاشرتی ترقی کے ساتھ ان کی ہمدردی اور ان کی خواہش ایسپائریشن، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن یہ گزارش اس دن میں نے نہیں کی تھی دانستہ کہ پہلے ذرا وہ والا حصہ سمٹ جائے کہ وہ سارے کے سارے بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے محترم قابل عزت، وہ اب پیٹ رہے تھے، سر پیٹ رہے تھے اس بات پر کہ جی وہ ہزاروں کی تعداد میں جعلی پرچے ہو گئے ہیں بلاسفیمی کے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو لیگل سسٹم کے اندر جو پروویژنز دی گئی ہیں، قانون سازیاں کی گئی ہیں، ان قانون سازیوں کے نتیجے میں کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ بتایا کہ وہ آلموسٹ سارے کے سارے مسلمانوں ہی کے مختلف فرقوں کے خلاف وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اب وہ اس کی مختلف تشریحات کر رہے ہیں، اب وہ اس کے مختلف سماجی، سیاسی، ریاستی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، جو اس طرح کا معاملہ ہے ان کو ایسے ہی فریم ورک میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن دو باتیں قابل غور ہیں کہ یہ پسوڑی سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر، آئینی سطح پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو اتنی شدت کے ساتھ نہیں پڑی، اور کسی دوسرے مسلمان ملک میں اتنی شدت کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ ٹارگٹ کر کر کے احمدیہ ایشو کو بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ آج ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ جی وہ اصل میں تو احمدیہ ایشو ہے ہی پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بھی احمدیہ ایشو ہے اور تھا، لیکن وہاں کی حکومتیں دامے درمے سکھنے قدمے، وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ فوج اور حکومت اور ادارے جو ہیں وہ آپس میں مل کے تو طبقے کھڑے کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ آپ کے ہاں تو طبقے، باقاعدہ آرگنائزیشنز کھڑی کی گئیں پیسے لگا کے، اور ان آرگنائزیشن کو یہ کہا گیا کہ یہ سافٹ ٹارگٹ ہیں، احمدی میٹھے چول ہیں، سارے رب کرنے کو آگے۔ اور فی ذات ہی ریلیجن اور ریلیجاسٹی انسانی زندگی میں نارمل بیہیویئر کی طرح کوئی کردار ادا کر سکتی ہے یا نہیں، یہ سوال ہی ختم ہو گیا معاشرے میں سے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہ پاکستان گئے ہوئے تھے اور وہاں پر جا کے انہوں نے کسی بندے کے ذریعے کوئی سفارش کرا کے جیل میں کسی سے ملاقات کرنی تھی، اور جس کی جیل میں ملاقات کرنی تھی وہ احمدی پرچے پہ تھا، کسی احمدی جو مذہبی پرچہ دے کے احمدیوں کو بک کیا جاتا ہے، اور جس کی سفارش کرانی تھی اس نے وہاں گجرات میں اپنے ڈیرے پہ یا جو بھی ان کا اپوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر مجرا رکھوایا ہوا تھا لاہور سے بلوا کے کسی کو، اور پہلے دن وہ اس کو بھی ایسے ہی دعوت دے رہا ہو، جی بڑا ایونٹ ہے جی، بڑا جی وہ اتنے پارٹی ہے جی۔ انہوں نے کہا بھائی مینوں تو جان دے، تو اس دورانیے میں ہی اس نے کہا کہ وہ آپ سے کہا تھا، کہتا ہاں ہاں وہ کل گال کریں گے۔ تو اگلے دن اس نے بات کی، پتہ چلا کہ اچھا وہ جس کی ملاقات یا جس طرح وہ کے لیے سفارش کروانی وہ تو احمدی ہے اور اس پہ مذہبی پرچہ ہے۔ تو وہ اس کو فون پہ کہتے ہیں ہمارے دوست کو، اے جی آقا دی غیرت دا سوال ہے، ایتھے نہیں اسی سفارش کر سکتے، فٹے منہ تیری سوچ دا، ایک دن پہلا تسی ڈانس مجرے پہ ویندے ہو، دوجے دن تو آقا یاد آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر
ریلیجن کو گندا کرنے کے لیے اور اسلام کو بے اعتبار قرار دینے کے لیے، اور نعوذ باللہ من ذالک بانی اسلام کے اوپر مختلف قسم کے الزامات اور وہ ایک طرح سے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کروانے کا ماحول بنانے کے لیے سوسائٹی خود بنا کے دے رہی ہے۔ یعنی آپ کی ویسے حیثیت پاکستان میں، مجھے پتہ ہے، میرے علم میں ہے، میں بہت سی جگہوں پہ یہ جو اسلام آباد میں بھی ارد گرد انہوں نے بنگلوز رکھے ہوئے ہیں، اور اب سارے ایونٹ اس طرح کے کرنے کے لیے کہاں کہاں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کچھ اندھے نہیں ہیں۔ ان بنگلوں میں جب ان کی کوئی پارٹی ہوتی ہے، اس میں شراب اویلیبل ہوتی ہے، پہنچائی جاتی ہے، اس میں لڑکیاں پہنچی ہوتی ہیں، اس میں مجرے رکھے جاتے ہیں، اس میں ساری حرامزادگیاں ہوتی ہیں جو کہ پاکستان میں ادروائز قانونی طور پر حرام بھی ہیں، بین بھی ہیں۔ تو یہ وہی حرام زدگی اور یہی حرام توپی اور یہی گند ہے جو میں نے عرض کیا نا کہ بھٹو نے جمعے کی چھٹی کے ذریعے اپنے مذہبیت کو اور اسلام پسندی کو ہائی لائٹ کیا، اور احمدیوں کو نان مسلم قرار دے کے ان طبقوں کو آگے ان کی گڈ بکس میں آنا چاہا، ان کو اپنے ساتھ گٹھ جوڑ بنانا چاہا، جو احمدیہ مخالف جذبات کو انگیخت کر کے ختم نبوت کا نام بیچ کر اپنے سیاسی سماجی فوٹنگ کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے، اقتدار کے لیے رستے بنا رہے تھے۔ اور مفتی محمود کے کیا کریڈینشل تھے؟ مفتی محمود کا فیصلہ کن رول ادا کرنا یا آج اس کے بیٹے فضل الرحمان کا کوئی سیاسی کردار ادا کرنا کون سی سیاسی بصیرت کے لیے؟ کہاں سے اس نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈگریاں کر کے آئے ہیں؟ کہاں مفتی محمود جو ہے وہ آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں اس کی کتابیں جو ہیں وہ کورس کا حصہ بنی ہوئی تھیں پولیٹیکل سائنسز کے اوپر؟ سب بکواس ہے یہ، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ کروایا گیا اسی 53 میں جو بنیاد بنا کے دی جا رہی تھی، 49 میں جو قرارداد مقاصد سے پاکستان کو سارے کو اسلامائز کیا جا رہا تھا، 74 میں وہ ایک ہاٹ کیک مل گیا احمدیت کی صورت میں۔ اگر احمدیت اسی طرح سیاسی پارٹی ہوتی، اگر احمدیت کا ماں پیو یعنی خدا کی شکل میں مالک کائنات کی صورت میں کوئی پیچھے نہ ہوتا، تو جتنا پلان تھا وہ پورا کچلنے برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ اللہ حاضر قیاس آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ مذہبی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ مذہبی بات کا ماحول آپ نے کر ہی وہ دیا ہے، اب آپ کے پاس کوئی ڈیولپمنٹل ٹاپک نہیں بچا۔ کر کے تو ذرا دکھائیں ڈیولپمنٹ کے موضوع پہ بات۔ ڈیموکریسی کو آپ نہیں کر پا رہے مینٹین۔ ووٹنگ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جگہ جگہ پریس کانفرنس میں بین ڈالتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور باقی جو ہیں وہ اپنی کوئی سیٹیں چھوڑ رہا ہے، کوئی رکھ رہا ہے، کوئی کھچا تروئی مچی ہوئی ہے۔ لیکن میں نے یہ گزارش ٹھنڈے ہی ٹون میں کرنی شروع کی تھی، لیکن وہی آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ اب جو ہود بھائی اور مجاہد حسین اور وہ بیٹھ گئے ہیں بات کرنے کے لیے اس کے اوپر، ہاں ہادی چٹھا صاحب، جس وقت کیا ابھی بھی پورے کے پورے آئین کا بیڑا غرق کیا گیا ہے اس امینڈمنٹ کے ذریعے اور اینٹی احمدیہ لاز کے۔ ہادی چٹھا صاحب وہ ظاہر پریکٹس کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے وہ اینٹی احمدیہ آرڈیننس کی جو مطلب وہ تو اب پی پی سی کا حصہ ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ تھا اس وقت کسی بلیک ہول یا وائٹ بورڈ پر یہ اس طرح بیٹھ کے بات نہیں ہوتی تھی، اور اب جب ہو رہی ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان میں سے اسلام والے ہی دھڑے، مسلمانوں کے ہی بچے
تو اس ڈائن نے اپنے بچے کھانے شروع کر دیے، اور میرے ابتدائی پروگراموں میں ایک محاورہ استعمال کرتا تھا، باندری دے پیر سڑن تے بچے پیراں تھلے رکھ لیندی ہے۔ ہن اس باندری نے وہ اپنے بچے رکھ لے نا پیراں تھلے اپنے، جدوں آگ لگی تو اس کا مطلب ہے وہ شعر آپ نے اکثر سنا ہوا ہے، اول اول چلے من جملہ آداب جو بات، آخر آخر وہی تعزیر بنی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اب وہاں تک پہنچ گئی صورتحال، اب وہاں بلاسفیمی بزنس گینگ۔ اور ایک ذکر اسی پروگرام میں انہوں نے بھی کیا تھا کہ عرفات مظہر ایک نوجوان تھا جس کے اب جو فیملی ہے وہ جماعت اسلامی اور اس طرح کی اس کے رجحانات تھے، لیکن قطعی طور پر کوئی احمدیت کے ساتھ اس کا لینا دینا نہیں تھا۔ اس نوجوان نے ادروائز وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر اور اس طرح کے اس کا بزنس تھا، ویل اسٹیبلش تھا، سب کچھ تھا، وہ اس نے ایک اینیمیٹڈ فلم بنائی، اس میں اس نے ہسٹوریکلی بتایا کہ کہاں کہاں اس قانون کو بناتے وقت شعوری طور پر دانستہ بے ایمانی اور بدنیتی اور بیڈ انٹینشنز کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے لے کے تو پاکستان میں یہ آئین سازی کرنے تک، بلاسفیمی لاز کے بنانے تک، کہاں کہاں یہ ڈنڈیاں مار کے، جھوٹ بول کے، ملمہ سازی کر کے، تلبیس سے کام لے کر، چیزوں کو خام خواہ درمیان میں سے چھوڑ کے، اور دیگر موقف جو اسی اسلام کی باقی فقہوں میں موجود تھے ان کو نظر انداز کیا، ان کے اوپر پاؤں کے ساتھ چل کے پھر یہ قانون بنایا گیا۔ اس نے جب وہ چیز اسٹیبلش کر لی، اب پتہ چلا کہ وہ بھی اب پاکستان میں نہیں رہ سکتا، وہ اب ملائیشیا بیٹھا ہوا ہے۔ جاوید غامدی صاحب نے بات کی، وہ بھی ملائیشیا جا کے بیٹھ گئے۔ یعنی جو سچی بات کرے گا وہ ملائیشیا جائے گا۔ اچھا سوال یہ ہے، وہ ملائیشیا، ایک تو وجہ یہ ہے نا کہ وداؤٹ لمبے چوڑے ویزے کے پروسیس کے وہ بندہ فوری طور پر نکل جاتا ہے۔ دوسرا، ملائیشیا خود ایک مسلمان ملک ہے، لیکن جہاں جا کے پناہ لینی پڑتی ہے، جہاں جا کے ان کو عارضی طور پر سیٹل ہونا پڑتا ہے، اس ملائیشیا میں احمدیہ، اینٹی احمدیہ لاز کے بغیر ہی وہ ملک چل بھی رہا ہے، ترقی بھی کر رہا ہے، اس کے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس بھی جو ہیں وہ ہر دہائی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پروڈکٹیوٹی میں بھی ایک ترقی کر رہا ہے۔ لعنت اور مار اور ذلت کی تو پڑی تو اسی ملک کو پڑی نا پھر، اور اسی سوسائٹی کو پڑی۔ تو اس سوسائٹی کا جو بنیادی جرم ہے اس پہ ابھی بھی نظر نہیں ڈال رہے۔ اس سوسائٹی کا بنیادی جرم یہ ہے کہ یہ جہاں سے بات چلی تھی وہاں سے شروع نہیں کرنا چاہتے۔ تو جے اتھوں تسا نہیں شروع کرنی تے جتوں تسی شروع کرنا چاہتے ہو اتھوں تھوڑی خدا نے شروع نہیں ہونے دینی۔ کر کے ذرا دکھائیں انڈو کسی چیز کو، کہیں سے بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ جن کے لیے یہ سارا کچھ گھڑا گیا تھا وہ جیسے تیسے پھر بھی ہیں، اور مالک کائنات کو تو پتہ تھا نا کہ آپ نے کہاں تک پہنچنا ہے اور کس حد تک یہ بات جانی ہے۔ تو اس نے وہ جو بیج تھا اس کو مستحکم بنیادوں پر چھٹا دے دیا پوری دنیا میں، اور صرف ایسے نہیں ہے کہ خود رو جھاڑیوں کی طرح وہ اگ گیا ہے، وہاں پہ وہ غور و پرداخت کے ساتھ ہو گیا، اور اب اس نے اپنی وہاں پہ چھتر چھاؤں اسٹیبلش کر لی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ کر لی ہوئی ہے۔ تو جن کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا انہوں نے اپنا متبادل ڈھونڈ لیا اور اپنی گراؤنڈ وہاں سے بھی نہیں چھوڑی، اور جو کرنے والے اس وقت چپ رہے تھے وہ متبادل بھی کوئی نہیں ڈیولپ کر سکے دنیا میں، اور اپنی گراؤنڈ بے یار و مددگاری کے عالم میں چھوڑنی پڑ رہی ہے۔ ایک یہ ترجمہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ باقی جو آپ کو ترجمے سمجھ میں آتے ہیں وہ تو ہیں ہی۔
اس پہ پھر فی الحال اجازت، اگلے پروگرام میں ایک اور پہلو سے بھی بات کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔